اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم باب چہارم چوتھا سبق جو ہے تلبیس ابلیس کا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس باب کا جو نام ہے وہ ہے تلبیس اور غرور کے کا بیان، یعنی اب یہاں پہ جو مصنف ہیں وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ تلبیس کس چیز کو کہتے ہیں، اور غرور فعول کے وزن پہ دھوکا، اور فعول کے وزن پہ غرور، تو دونوں ہی تقریباً قریب قریب کے مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو مصنف نے کہا کہ تلبیس کے معنی باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا ہے، اور غرور ایک قسم کی نادانی ہے جس کی وجہ سے فاسد عقیدہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور ناقص چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، اور اس نادانی کا سبب فقط کسی ایسے شبہ کا وجود ہے جس سے یہ بات پیدا ہوئی، اور ابلیس اپنے حد المقدور لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان پر قابو پانا چاہتا ہے، اور اس کا غالب ہونا آدمیوں کی عقل و دانش اور جہل و علم کے موافق کم و بیش ہوتا ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ انسان کا دل مثل قلعے کے ہے، اور اس قلعے کی ایک چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری میں دروازے ہیں اور روزن ہیں، اس میں عقل رہتی ہے اور فرشتے اس قلعے میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور قلعے کی ایک طرف پناہ گاہ ہے، اس میں خواہشات اور شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت زبردست تمثیل ہے، جن کو کوئی نہیں روکتا۔ قلعے والوں اور پناہ گاہ والوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور شیاطین قلعے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاسبان غافل ہو جائے یا کسی روزن سے آرہٹ جائے تو قلعے میں گھس پڑے، لہٰذا پاسبانوں کو چاہیے کہ ان کو قلعے کے جن جن دروازوں کے لیے مقرر کیا ہے ان کی خبرگیری رکھیں اور تمام روزنوں کا خیال رکھیں، اور پاسبانی سے ایک لحظہ بے خبر نہ ہوں، کیونکہ دشمن موقع کا منتظر ہے اور بے خبر نہیں۔ کسی شخص نے حسن بصری سے پوچھا کہ یا حضرت، کیا کبھی شیطان سوتا بھی ہے؟ جواب دیا کہ شیطان کو نیند آتی ہے تو ہم لوگوں کو بہت راحت ملتی ہے، پھر وہ قلعہ ذکر خدا سے روشن اور ایمان سے پرنور ہوتا ہے، اس میں ایک جلا کیا ہوا آئینہ ہے جس میں صورتیں نظر آتی ہیں۔ جب شیاطین پناہ گاہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے دھواں کثرت سے کرتے ہیں جس سے قلعے کی دیواریں سیاہ ہو جاتی ہیں اور آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ دھواں فکر کی ہوا سے زائل ہوتا ہے اور آئینے پر ذکر الہی ثقل کا کام کرتی ہے۔ دشمن کا حملہ کئی طرح سے ہوتا ہے، کبھی تو قلعے کے اندر آنے لگتا ہے تو پاسبان اس پر حملہ کرتا ہے، اور کبھی داخل ہو کر چھپ رہتا ہے، اور کبھی پاسبان کی غفلت سے قلعے میں قیام کرتا ہے۔ بس اوقات دھوئیں کو اڑا دینے والی ہوا ٹھہر جاتی ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا، اور اکثر اوقات پاسبان اپنی غفلت کی وجہ سے باہر چلا جاتا ہے تو قید کر لیا جاتا ہے، اور اس سے شیاطین خدمت لیتے ہیں، اور وہ ہوائے نفسانی کے موافق کر کے خوش دلی سے لشکر شیاطین میں رہ جاتا ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ شر و فساد کا گرو گھنٹال بن جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا، میں نے شیطان کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں سے ملتا تھا تو ان کی تعلیم دیتا تھا،
اب یہ حالت ہے کہ ان سے ملتا ہوں اور خود تعلیم لیتا ہوں، اور اکثر اوقات شیطان ہوش مند اور عاقل آدمی سے پر ہجوم کرتا ہے اور خواہش نفسانی کو ایک دلہن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کرتا ہے۔ وہ شخص اس کو دیکھ کر شیطان کی قید میں پھنس جاتا ہے، اور زیادہ کبھی دشمن جس کی زنجیر میں آدمی جکڑ جاتا ہے جہل و نادانی ہے، اس سے کم خواہش نفسانی ہے، اس کے بعد ایک دشمن ضعیف غفلت ہے۔ جب تک ایمان کا ذرہ مومنوں پر رہتی ہے، اس وقت تک دشمن کا تیر کارگر نہیں ہوتا۔ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے لیے 99 دروازے نیکی کے کھول دیتا ہے، جس سے ایک دروازہ برائی کا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اس کی اصل چال۔ عامش نے کہا کہ ایک شخص نے بیان کیا جو جنوں سے باتیں کرتا تھا کہ شیاطین باہم گفتگو کرتے تھے کہ جو لوگ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں وہ ہمارے لیے نہایت سخت ہیں، لیکن جو خواہشیں نفسانی کے پابند ہیں کہ بندے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کھیلتے ہیں۔ تو سمجھ لیں اس باب کے اندر، چھوٹا سا باب، اور اس کے اندر انہوں نے زیادہ تر اس لفظ کی تعریف کی ہے جو کہ ہم نے جو تمہیدی درس کیا ابھی اسی کے اندر ہے۔ تو میں 5واں باب بھی انشاءاللہ آج ہی پڑھوں گی۔ میرے اپنے وقت کے حساب سے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں کوشش کیا کروں گی کہ جب وقت مجھے اجازت دے تو میں دروس جو ہیں وہ آپ کے لیے ریکارڈ کر لیا کروں، اور جب وقت مجھے اجازت نہ دے تو آپ وہ ریکارڈنگ اپنی سہولت کے ساتھ ضرور سن لیا کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے سمجھ لیں کہ کافی طویل یہ آگے کا جو باب ہے وہ کافی طویل ہے، لیکن انشاءاللہ میرے پاس کیونکہ وقت ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو 2 مختلف جو سمجھ لیں کہ دروس ہیں ان میں ریکارڈ کروں، تاکہ آپ 2 یا 3 میں، تاکہ آپ جو ہیں اپنی سہولت سے سن سکیں۔ ایک ساتھ بہت لمبی ویڈیو ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کو سننا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کو کیپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میرا خیال ہے میں اس کو ایک دفعہ، چھوٹا سا ایک ہی صفحے کا باب ہے تو اس کو ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ آگے جو ہے بہت زیادہ ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ کلام۔ اچھا جی، تلبیس جو ہے یہ مختصر جو تعریف ہے اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اور یہ اگلے باب کے اندر ظاہر ہے انہوں نے پھر ہر فرقے کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اس لیے وہ باب بہت زیادہ جو ہے وہ طویل، ایک طرح کا طویل باب ہے۔ جو باب پنجم ہے وہ تقریباً 100 سے زیادہ، 110 کے قریب جو، یا 112 کے قریب صفحات ہیں جن میں وہ باب ہے۔ تو تلبیس اور غرور، غرور دھوکے کو کہتے ہیں، اور فعول کے وزن پہ سب سے بڑا دھوکہ دینے والا قرآن میں فَدَلَّهُمْ بِغُرُورٍ، یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اس نے، شیطان نے ان کو جو دھوکہ، اس بڑے دھوکے دار نے جو ان کو دھوکہ دیا آدم اور ابلیس کو، کس طرح سے ان کو طرح طرح کے وعدے اور ان کے ساتھ دوستی کی، ان کے ساتھ جو ہے جی اپنا ایک اعتماد کا رشتہ بحال کیا، اور پھر ان کے بعد ان سے وہ کام کروایا جس کام کو وہ کروانا چاہتا تھا۔ تو مقصد اس کا پہلے ہی ایم ہوتا ہے، وہ ایم پہلے بناتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ہم ایم ہی نہیں بناتے اپنی زندگی کا کہ جنت چاہیے ہمیں، دا بگ ایم، اور اس بگ ایم کو حاصل کرنے کے لیے منی ایمز بنانے پڑتے ہیں کہ جی اس ایم کو، ظاہر ہے اگر ایک بے وقوف انسان بس یہ ایم بنا لے گا کہ مجھے جنت تک جانا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ یوں کر کے چھلانگ لگا کے وہ جنت میں پہنچے گا، اسے اس سے نیچے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کہیں جاب کرتا ہوگا، کہیں کام کرتا ہوگا، کہیں کوئی پڑھتا ہوگا، کوئی اس کے اساتذہ ہوں گے،
اور دنیا کے دوسرے معاملات ہوں گے، تو سارے معاملات کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ منی ایمز بنائے گا کہ یہ سارے ایم مجھے اس ایم پر لے کے جانے والے ہوں. جیسے کہیں آپ کی فلائٹ ہوتی ہے تو آپ گاڑیاں لے کے اور چھوٹے چھوٹے رکشے وکشے لے کے آپ ایئرپورٹ تک پہنچتی ہیں کہ یہاں سے وہ بڑے جہاز نے ہمیں لے کے جانا ہے جو ہمارا بڑا ایم ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ جہاز کا انتظار گھر پہ بیٹھ کے چلے کاٹ رہی ہوں کہ جی یہاں آئے گا جہاز آپ کے، نہیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے ایم بنانے ہوں گے. اچھا جی چلیں جی، اس کو ہم ایک دفعہ صرف میں جو تعریف کی ہے مصنف نے کہا کہ تلبیس کے معنی باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یعنی ہوتی ایک چیز باطل ہے لیکن اس کو شیطان ایسا لباس پہنا کے لاتا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ بڈھے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے داڑھی باڑی کو کالا رنگ کر لیتے ہیں، عورتیں بھی اپنا میک اپ ایسا کر لیتی ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا میک اپ کر کے آج کل جو گرمی ہے کراچی پاکستان میں، اس میں انسان رہتا کیسے ہے میک اپ کر کے، سبحان اللہ. وہ کچھ اسٹورز پہ جاتے ہیں تو وہ بیچاریاں جو اسٹور پہ کام کرنے والیاں ہوتی ہیں وہ مجھے کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کہنا نہیں چاہیے کسی کو کہ دنیا کا سارا میک اپ انہوں نے اپنے چہرے پہ لگایا ہوتا ہے. ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ کبھی ہم چڑیا گھر جاتے تھے تو وہ لومڑی کا جسم ہوتا تھا اور ایک شکل ہوتی تھی ممتاز بیگم کی، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ میک اپ کیا ہوتا تھا. تو معذرت کے ساتھ بہت میں ویئرڈ ایگزامپلز دیتی ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں اپنی ذاتی بات چیت نہ کروں، کیونکہ جب میں ذاتی بات چیت کرتی ہوں تو بہت بکواس کرتی ہوں. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ممتاز بیگم کا چہرہ ہے. اتنی گرمی میں اتنا میک اپ کرنا، مطلب انسان چلیں کسی ضرورت کے تحت کوئی خاتون لپسٹک لگا لیتی ہیں، چلو اتنی بات سمجھ آتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگا لیتی ہیں، لیکن ایسا میک اپ کرنا کہ وہ پھر کچھ اور ہی لگیں، تو کچھ اور نہیں لگنا چاہیے. کم از کم انسان کو اپنا جو اصل ہے وہ جھلکنا چاہیے اس کا. تو وہ ایسا لباس پہن کے آتے ہیں کہ جی وہ لگتا ہے کہ جی بڑا کوئی جوان سا لڑکا ہے، یہ اندر سے تو 70 سال کا بڈھا ہوتا ہے کوئی. یہ ہے تلبیس. اسی طرح خاتون نے وہ ابھی چہرہ ان کا آپ دھو کے لائیں تو آپ کو لگے گا وہ یہ تو کوئی خطرناک قسم کی جو ہے چڑیل ڈائن ہے جو یہاں پہ آ گئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ لباس جو ہے وہ شیطان اس طرح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے یہ نیکی کا کام ہے، یہ کر لو. اصل میں اس نے اس نیکی سے ہم سے کوئی بہت بڑا گناہ کروانا ہوتا ہے. اور غرور ایک قسم کی نادانی ہے، دھوکا ہوتا ہے. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہو جائے گا یوں یوں کر کے، وہ جو شیخ چلی کے منصوبے ہوتے ہیں، تو وہ نادانی ہوتی ہے انسان کی جب انسان پریکٹیکلی کام نہیں کرتا، اس کی ہمت اپنے اندر نہیں رکھتا، تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا جی، اب ہم 5واں انشاءاللہ باب شروع کرنے لگے ہیں، اور اس وقت 12:25 میرے پاس ہو رہے ہیں پاکستانی وقت کے حساب سے. کینیڈا میں تو اس وقت بہت رات کا وقت ہے، رات کے غالباً 2 یا 3 بج رہے ہوں گے، 3:30 4 بجنے والے ہوں گے رات کے. تو وہاں تو ظاہر ہے اس وقت پاسبل نہیں ہے کہ کوئی سن سکے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی جو ہے میرا جادو اس پہ چل رہا ہو تو وہی جاگ سکتا ہے بس. تو اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا. تو خیر ہمارے پاس جو اس وقت ہے اس کے حساب سے ہم تقریباً 40 سے 50 منٹ کے اندر جتنی بھی ہم صفحے پڑھ سکیں گے اتنے صفحے ہم اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو باب ہے اس کا موضوع ہے شیطان کے عقائد و دیانات میں تلبیس کرنا. 100 فستائیہ کے لیے شیطان کی تلبیس کا بیان. 100 غالباً مثالیں ہیں، ان میں انہوں نے شیطان کس کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکے دیتا ہے. مصنف نے کہا 100 فستائیہ ایک قوم ہے جو ایک شخص کی طرف منسوب ہے، جس کے 100 فستائی کہتے ہیں، جس کو 100 فستا کہتے ہیں. اس قوم کا خیال ہے کہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا یہ بھی مختلف عقائد ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں اشیاء کی، کیونکہ جو چیز ہم دور سے دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ جیسی ہم دیکھتے ہیں ویسی ہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ہو، وہی تلبیس ہوئی بھی ہو. علماء ان پر اعتراض علماء نے ان پر اعتراض کیا ہے اور پوچھا ہے کہ تمہارے اس قول کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اگر تم کہو کہ کچھ حقیقت نہیں اور اس کے بطلان کو جائز رکھو تو ایسا دعویٰ جس کی کوئی حقیقت نہیں کیوں کر جائز ہو سکتا ہے.
اس لیے کہ ہم اس قول سے اقرار کرتے، اس لیے کہ تم اس قول سے اقرار کرتے ہو کہ تمہاری بات قابل تسلیم نہیں، اور اگر تم یہ کہو کہ اس قول کی حقیقت ہے تو یہ کہو کہ اس قول کی حقیقت ہے تو تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے مذہب کا تذکرہ ابو محمد حسن بن موسیٰ نو نختی نے کتاب الآراء والد یانات میں کیا ہے، اور کہا ہے کہ میں نے اکثر علماء متکلمین کو دیکھا کہ اس جماعت کے بارے میں انہوں نے صریح غلطی کی، کیونکہ انہوں نے اس قوم سے بحث و مباحثہ کیا اور دلائل و مناظرہ سے ان کی تردید کی، حالانکہ یہ لوگ حقیقت امر اور مشاہدے ہی کو ثابت نہیں کرتے۔ اذان کا وقفہ ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتی ہوں۔ بسم اللہ اولا ہوا آخرہ۔ محمد حسن موسیٰ جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ میں نے اکثر علماء متکلمین کو دیکھا کہ اس جماعت کے بارے میں انہوں نے صریح غلطی کی، کیونکہ انہوں نے اس قوم سے بحث و مباحثہ کیا اور دلائل و مناظرہ سے ان کی تردید کی، حالانکہ یہ لوگ حقیقت امر اور مشاہدے ہی کو ثابت نہیں کرتے۔ پھر ایسے شخص سے کیوں کر کلام کریں جو کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تم مجھ سے کلام کرتے ہو یا نہیں، اور ایسا آدمی کس طرح مناظرہ کرتا ہے جو اتنا نہیں جانتا کہ خود وہ موجود ہے یا معدوم، اور ایسا انسان کیسے خطاب کرتا ہے جو خطاب کو بمنزلہ سکوت سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحیح کو مثل فاسد کے خیال کرتا ہے۔ نوبختی نے کہا کہ پھر مناظرہ وہی شخص کرتا ہے جو ایک ضرورت کا مقر ہو اور ایک امر کا معترف ہو، اور جس کا وہ مقر ہو اس کو ایسی چیز کی صحت کا سبب قرار دے جس سے وہ منکر ہے، لیکن جو شخص اس کا معترف نہ ہو اس کا مجادلہ اعتبار سے ساقط ہے۔ مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ اس کلام کا ابو الوفا بن عقیل نے رد کیا اور کہا کہ ایک جماعت کا قول ہے کہ ہم 100 فسطائیوں سے کلام کیا کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ مباحثہ کرنے والے معقول کو محسوس سے ملائے اور شاہد کو پیش کر کے اس کی وجہ سے غائب پر دلیل لائے، حالانکہ یہ لوگ سرے سے محسوسات ہی کے قائل نہیں۔ ابو الوفا کہتے ہیں کہ یہ کلام تنگ حوصلگی ہے، یہ نہ چاہیے کہ ان لوگوں کے معالجے سے مایوس ہو کر فارغ ہو جائیں، کیونکہ ان کو جو کچھ خبط ہوا ہے وہ فقط وسواس سے زیادہ نہیں، لہٰذا ایسی زیبائش کہ ان کے تعرض سے حوصلہ تنگ کیا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو برگشتگی مزاج کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو خدا نے بہنگا بیٹا بخشا، وہ ہمیشہ ایک چاند کو 2 چاند دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ آسمان پر 2 چاند ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر ایک عیب کا ہونا، اس کا باپ کہتا ہے کہ چاند ایک ہی ہے، صرف قصور تیری آنکھ کا ہے، اپنی عیب دار آنکھ بند کر کے دیکھ۔ جب وہ لڑکا اس طرح کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایک چاند اس وجہ سے دیکھتا ہوں کہ ایک آنکھ بند کیے ہوں، دوسرا چاند غائب ہو گیا۔ اب اس قول سے ایک اور شبہ پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے باپ نے کہا کہ اگر تیرے قول کے مطابق اس وجہ سے ایک چاند جاتا رہا تو اچھی آنکھ بند کر کے نظر کر۔ جب اس نے ایسا کیا تو 2 چاند دکھائی دیے۔ اب اس نے باپ کی بات کو درست جانا۔ محمد بن عیسیٰ نظام نے کہا کہ صالح بن عبد القدوس کا ایک بیٹا مر گیا، اس کے پاس ابو الحزیل کا گزر ہوا، میں بھی ان کے ہمراہ تھا اور اس زمانے میں لڑکا تھا۔ صالح نے دردناک آواز سے گفتگو کی، اس کی حالت متغیر دیکھ کر ابو الحزیل نے کہا مجھ پر تمہارے رنج و غم کی کوئی وجہ نہیں کھلتی، کیونکہ تمہارے نزدیک آدمی ایسے ہیں جیسے کھیتی۔
صالح نے جواب دیا کہ اے ابو الحزیل، میں بیٹے کا غم محض اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے کتاب الشکوک کو نہ پڑھا۔ ابو الحزیل نے پوچھا کتاب الشکوک کیا ہے؟ کہنے لگا ایک کتاب ہے جو میں نے تصنیف کی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اس کو گزری ہوئی چیزوں میں شک پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوئی، اور جو باتیں نہیں ہوئیں ان میں شبہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ خیال کر لیتا ہے کہ ہو چکی۔ نظام کہتے ہیں میں نے صالح سے کہا کہ پھر اب تم بھی اپنے بیٹے کے مرنے میں شک کرو اور اس پر عمل کرو کہ وہ نہیں مرا، گو کہ مر چکا، اور شبے میں پڑ جاؤ کہ اس نے کتاب الشکوک پڑھ لی اگرچہ نہیں پڑھی۔ ابو القاسم بلخی حکایت کرتے ہیں کہ ایک سوفسطائی شخص کسی متکلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا، ایک بار اس کے پاس آیا اور کچھ مناظرہ کیا۔ ان عالم نے کسی سے کہہ دیا کہ اس شخص کی سواری کہیں لے جاؤ۔ جب وہ سوفسطائی باہر آیا تو اپنی سواری کو نہ پایا۔ عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری سواری چوری ہو گئی۔ عالم نے جواب دیا کہ یہ کیا کہتے ہو، شاید تم سواری پر نہ آئے ہوگے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ عالم بولے سچ بولو۔ وہ کہنے لگا میں اس امر کا یقین کرتا ہوں۔ عالم نے بار بار کہنا شروع کیا کہ یاد کر لو۔ وہ کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کچھ یاد کرنے کی بات نہیں، مجھ کو کامل یقین ہے کہ میں سوار ہو کر آیا ہوں۔ عالم نے کہا پھر تم کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ حالت بیداری اور حالت خواب یکساں ہیں۔ سوفسطائی لاجواب ہوا اور اپنے مذہب سے رجوع کیا۔ یہ جو ان کا باطل عقیدہ ہے اس کے لیے علاج جسے کہتے ہیں نا کہ ایک معالج جو ہے، جیسے اکثر اللہ کا شکر ہے جیسے ہم کسی کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، تو ابھی کینیڈا میں ایک جگہ ایک فیملی کا ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع ملا، اور جب انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بلایا تو ٹریٹمنٹ کے لیے جو انہوں نے مجھے وجہ بتائی، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، غالباً 10 یا 11 سال کا یا 10 سال کا یا اس سے چھوٹا، کچھ 7 سال کا۔ تو خیر جب میں گئی اور وہاں پہ گھر کے دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ تیسرے دن میں نے ان والدین سے کچھ بات کی کہ جو مجھے انہوں نے مسئلہ بتایا تھا، تو اصل مسئلہ مجھے جو نظر آیا تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ یکلخت جو ہیں وہ میرے سامنے بولے کہ یہی مسئلہ ہے ہمارے گھر کا، لیکن ہم ظاہر ہے ایک انسان جو ہے بعض اوقات کچھ چیزوں کو جانتا تو ہوتا ہے لیکن وہ ذکر کرنا اس کو مایوس سمجھتا ہے، اس کو ذکر نہیں کرتا، یا کسی انجان سے، ظاہر ہے مجھے نہیں جانتے، میں ان کے گھر پہلی مرتبہ جا رہی ہوں، تو کسی انجان سے اس چیز کا ذکر کرنا ایک اور بھی مشکل کام ہے۔ تو خیر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک معالج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جا کر جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں صحیح اندازہ لگائے کہ اب علاج کرنا کیا ہے، اصل علاج کیا ہے کسی چیز کا۔ تو جیسے یہاں پہ ایک مثال آئی، کسی کا علاج کیا، اس کو بھی علاج کہتے ہیں، یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہوا۔ ابو محمد نوبختی نے کہا کہ ناداتوں کا گروہ خیال کرتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت خاص ایک نہیں، یعنی ایک گروہ کا ذکر ہوا، اب دوسرے گروہ کا، تو ایسی اب بہت سی مثالیں ہم نے کہا 100 سے زیادہ، 110 صفحات یا 12 صفحات ہیں جن پر اب یہ ہم مختلف لوگوں کے مختلف عقائد، جیسے ہم نے بدعتوں کے بیان میں بدعتیوں کے مختلف عقائد کو پڑھا تھا اور ان کی جو ہے سارے تقریباً جو ہیں وہ ان کی جتنی بھی شاخیں ہو سکتی ہیں ان کو پڑھا تھا، بلکہ ہر شے کی حقیقت ہر قوم کے نزدیک ان کے اعتقاد کے موافق ہے۔ مثلا شہد صفراوی مزاج والے کو تلخ معلوم ہوتا ہے اور دوسرے کو شیریں، اسی طرح عالم کو بھی جو لوگ قدیم مانتے ہیں، عالم کو یہ جو دنیا ہے ان کے نزدیک قدیم ہے، اور جو حادث جانتے ہیں ان کے نزدیک حادث ہے، یعنی ایک خاص وقت میں حادثے کے نتیجے میں، جسے بگ بینگ کہتے ہیں، حادث سائنسی اصطلاح کے ساتھ۔
اور رنگ کو جو لوگ جسم فرض کرتے ہیں ان کے نزدیک عارض ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اگر اعتقاد رکھنے والوں کو بھی معدوم خیال کریں تو یہ اعتقاد رکھنے والے کے وجود پر موقوف ہوگا۔ نوبختی نے کہا یہ لوگ بھی 100 فستائیہ کی قسم سے ہیں، ان کو جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا قول صحیح ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے نزدیک صحیح ہونا مردود ہے، اور تمہارا یہ اقرار کرنا کہ تمہارا مذہب تمہارے مخالف کے نزدیک باطل ہے تم پر حجت ہے، اور جو کسی وجہ سے اپنے قول کے باطل ہونے پر حجت لائے تو اس کے مخالف اس کے فساد مذہب کے کو ظاہر کرنے میں کافی اور غالب ہو جائے گا، ظاہر ہونے میں کافی اور غالب ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا جواب اس قوم کا یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تم مشاہدے کے لیے کوئی حقیقت ثابت کرتے ہو یا نہیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں تو اس کا جواب اول الذکر جماعت میں مذکور ہو چکا ہے، اور اگر کہیں کہ مشاہدے کی حقیقت اعتقاد پر موقوف ہے تو انہوں نے اس سے نفس حقیقت کی نفی کی۔ اب ان کے ساتھ وہی کلام ہوگا جو پہلے فرقے کے ساتھ تھا۔ نوبختی نے کہا اس قوم میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم پگھلتا رہتا ہے اور بہتا رہتا ہے۔ ان کا قول ہے کہ انسان ایک شے کو 2 بار ذہن میں نہیں لا سکتا کیونکہ اشیاء ہمیشہ متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ معذرت چاہتی ہوں، میرے ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ جو ہے وہ پیج چلا گیا۔ متغیر ہوتی رہتی ہیں، ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ تم کو یہ علم کہاں سے آ گیا، حالانکہ تم خود اسی چیز کا انکار کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ علم آیا۔ دوسرے، جب ہم تم میں سے کسی کو جواب دیں گے تو وہ شخص اب وہ نہ ہوگا جس سے ہم نے کلام کیا تھا، یعنی وہی جو 2 چاند کی مثال تھی وہ والی بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، دہریے پر شیطان کی تلبیس کا ذکر، یعنی مختلف جو سمجھ لیں بدعتوں میں ہم مختلف بدعتیوں کے عقائد پڑھے تھے، اور یہاں جو سمجھ لیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں جو غلط طریقہ کار لوگوں میں معروف ہیں۔ دہریہ عام طور پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ مصنف نے کہا ابلیس نے بہت سی مخلوق کو اس وہم میں ڈال دیا کہ نعوذ باللہ کوئی معبود اور صانع نہیں ہے، اور یہ اشیاء بغیر کسی موجود کنندہ کی وجود میں آ گئیں۔ ان لوگوں نے جبکہ صانع کو جس کے ذریعے سے نہ پایا اور اس کی معرفت کے لیے عقل کو کام میں نہ لائے تو اس کی ہستی کا انکار کر بیٹھے۔ کیا بھلا کوئی عاقل آدمی صانع کے وجود میں شک لا سکتا ہے؟ اگر انسان کا گزر کسی ایسی میدان میں ہوتا ہے جہاں کوئی عمارت نہ ہو، پھر کبھی دوبارہ وہاں سے دیوار کھڑی دیکھے تو یقیناً جانے گا کہ اس دیوار کا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر کیا یہ فرش زمین اور یہ آسمان بلند، یہ عجیب بنیادیں اور حکمت کے موافق جاری قوانین صانع مطلق پر دلالت نہیں کرتے؟ کسی عرب نے کیا خوب کہا، بہت مشہور یہ اشعار ہیں کہ ان البعرۃ تدل علی البعیر فہیکل علوی بهذه اللطافہ ومرکز سفلی بهذه الکثافہ اما یدلانی علی اللطیف الخبیر، یعنی اونٹ کی مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے۔ کہیں ہم جیسے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں مینگنیاں ہو، کسی کا گوبر گائے کا ہو، تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی ابھی بکریاں گزری ہیں، یہاں سے ابھی کوئی گائیں گزری ہے۔ پھر پیکر الوی اس لطافت سے اور مرکز سفلی اس کثافت سے کیا لطیف و خبیر پر دلالت نہیں کرتے؟
یعنی یہ تو وہی بات ہے، یہ تو عرب کا قول ہے، وہ جو نیوٹن نے بھی کہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی تم اللہ کو یعنی خدا کو مانتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ ایک ایسی لائبریری میں داخل ہوا، مثال سے سمجھایا، جس لائبریری میں ہر موضوع کی کتاب بالکل صحیح صحیح شیلفوں پہ لگی ہوئی ہے. یعنی ایک تو ہے کتابوں کا انبار مکس ہے، ایک کتاب آئی جی اس میں ریسیپی بک ہے، دوسری کتاب آئی جس میں جی جسم کو ڈی ٹاکس، آج بڑے اہم اہم موضوعات ہیں اسکن کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے، اس کی نروشنگ کے لیے، جی آج توحید کے اوپر کتاب، تو مکس ہیں کتابیں ساری. اور ایک ہے کہ سیکشنز بنے میں اور ہر سیکشن میں کتاب ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے آنکھ کھولی، میں ایک لائبریری میں آیا، دیکھا میں نے ہر جگہ جو کتابیں ہیں وہ تو باقاعدہ جو ہیں وہ نظام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو مراد یہ تھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں کس کے خدا کو مانوں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مسلمانوں کے، ہندوؤں کے، اور جتنے بھی دوسرے مذہب ہیں. تو گاڈ ہے، الہ ہے، جی کیپٹل جی والا ہے، اللہ ہے، رحمان ہے، یعنی یہ مسئلہ تھا اس کا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ وہ کون ہے، اس کی صفات. پھر اگر انسان اپنے نفس میں تأمل کرے تو اس کے واسطے ایک کافی و شافی دلیل موجود ہے، کیونکہ اس جسم انسانی میں وہ حکمتیں ہیں جن کے بیان کی کتاب میں گنجائش نہیں. جو شخص غور کرے گا کہ دانت اس کے لیے تیز ہیں تاکہ ٹکڑے کریں، داڑیں اس کی اس لیے چوری ہیں کہ پیس ڈالیں، اور زبان لقمے کو الٹتی پلٹتی ہے، اور جگر طعام پر مسلط ہے، اسے پکاتا ہے، پھر خارجی حصے کو بقدر ضرورت غذا پہنچاتا ہے، اور ان انگلیوں میں اس کی گرہیں ان انگلیوں میں اس لیے گرہیں لگائیں تاکہ کھلیں اور بند ہو جائیں اور کام کر سکیں، پھر انگلیوں کی ہڈی سے خالی گوشت ہی نہ رکھا، کیونکہ پولی ہوتی تو مضبوط چیز سے انہیں صدمہ پہنچتا اور ٹوٹ جاتی. پھر کوئی انگلی بڑی کوئی چھوٹی بنائی، جب سب مل جاتی ہیں تو برابر ہو جاتی ہیں. اور بدن جسمانی میں اس چیز کو پوشیدہ کیا جس سے بدن قائم ہے، وہ نفس ہے جس کے نکل جانے سے بدن فاسد ہو جاتا ہے، اور عقل ہے جو مصلحتوں کی ہدایت کرتی ہے. ان چیزوں میں سے ایک با آواز بلند پکار کر کہتی ہے اف اللہ شکن، کیا خدا کی ہستی میں کوئی شک ہے؟ تو نہیں ہے. منکرین منکرین فقط اس وجہ سے بہرا ہو گئے کہ انہوں نے خدا کو حس ظاہری کے ذریعے سے طلب کیا. بعض لوگوں نے خدا کا اس لیے انکار کیا کہ جس کا وجود اجمالی طور پر ثابت کیا گیا، انہوں نے تفصیلی حیثیت سے اس کا ادراک نہ کیا، لہٰذا اصل وجود وہی ہے. منکر ہو گئے، اور یہ لوگ اپنے غور و فکر کو کام میں لاتے تو جان لیتے کہ خود ہم میں ایسی چیزیں ہیں جن کا ادراک ہم اجمالی طور پر کرتے ہیں، جیسے نفس اور عقل، حالانکہ کوئی ان کا وجود ثابت کرنے سے باز نہیں رہا، اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ خالق کا وجود مجمل طور پر ثابت کیا جاتا ہے. اور یہ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کیا ہے، جبکہ نہ اس کی کوئی کیفیت ہے نہ ماہیت. اللہ تعالیٰ کے وجود سے قطعی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ عالم حادث ہے، کیونکہ وہ حوادث سے خالی نہیں، اور جو خیر کے حوادث سے بچی نہ ہو وہ حادث ہے. ملحدین زبان درازی سے ہمارے اس قول پر اعتراض کرتے ہیں کہ صنعت کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس ضرورت کے لیے جو صانع نے بنائی ایک مادے کا ہونا لازمی ہے جس میں وہ ضرورت واقع ہو، جیسے لکڑی دروازے کی صورت کے لیے اور لوہا کلہاڑی کی صورت کے لیے.
ملحدین کہتے ہیں کہ اب جس دلیل سے تم نے سانے کا وجود ثابت کیا تھا اسی دلیل سے عالم کا قدیم ہونا لازم آتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ سانے کو مادے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سانے نے اشیاء کی ایجاد و اختراع کی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جسم میں صورتوں کی اور اشکال متجدہ جیسے دو لاب کی صورت اس میں کوئی مادہ نہیں، حالانکہ سانے نے صورت کو اختراع کیا ہے اور اس کے لیے مصور کا ہونا ضرور ہے۔ اب ہم نے تم کو ایک ایسی صورت دکھا دی جس کا وجود عدم محض سے ہوا، اور تم ہم کو کوئی ایسی صنعت نہیں دکھا سکتے جو بغیر کسی ثانی کے ظہور میں آئی۔ تو یہ تقریباً 3 لوگوں کے مختلف جو من گھڑت جو یا سمجھ لیں کہ اب انٹلیکچوئلز کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر، آج کے ہمارے انٹلیکچوئلز سمجھ لیں اسٹیون ہاکن صاحب آ رہے ہیں، طبیعیات والوں کا، فزیکل، ہماری جو فزکس کے جو ہمارے بادشاہ ہیں ان پر، یہ جو آج کے ہم جن کو سب سے زیادہ جن کا صرف گال ہلتا ہے اور ان کا دماغ جو ہے وہ، یعنی اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی اسٹیون ہاکنز کی، ظاہر ہے پچھلے سال وہ فوت ہوئے، ہوا کہنا صحیح ہے، فوت ہوا۔ ایک انسان توحید پر نہ ہو تو اس کو کسی ادب کی اس کے لیے ضرورت نہیں۔ تو ایسی ایسی مشینیں ان کے لیے تیار کی گئیں کہ جن کی ایک ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ پورے شہر جو ہیں ان کو پانی دیا جائے اور ان کو غذا دی جائے، مگر وہ ایک ایک لیٹر جو ہے ان کا دماغ جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتا ہے اور مشین کے ذریعے وہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح وہ کتابیں ان کی جو ہیں مارکیٹوں میں آئی ہیں، کتنی محنت کی گئی ہے۔ تو شیطان تو اس طرح سے یہ محنت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو طبیعیات والوں، تبعیین، ان پر شیطان کی تلبیس کا ذکر۔ مصنف نے کہا جب شیطان نے دیکھا کہ سانے کا انکار کرنے میں اس کی بات کم مانی جاتی ہے، کیونکہ عقلیں اس بات کی شاہد ہیں کہ مصنوع یعنی مفعول کے وزن پہ جس کو بنایا گیا ہو اس کے لیے سانے کا ہونا لازم ہے، تو چند اقوام کی نگاہوں میں اس عقیدے کو زینت دی اور یہ تمام مخلوقات صرف طبیعت کا فعل ہے، اور سمجھایا کہ دنیا میں جو اشیاء ہیں وہ سب چاروں طبیعتوں کی اجتماع سے پیدا ہوتی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ وہ طبیعتیں ہی فاعل ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ طبائع کا اجتماع، تو اس کی دلیل ہے کہ طبائع یعنی فزیکل باڈیز جو ہیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، 4 طبائع موجود ہیں، یہ نہ یہ کہ وہ خود فاعل ہیں۔ پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ طبائع بغیر اجتماع اور باہمی آمیزش کے فعل نہیں کرتی، اور یہ امر خود طبائع کی طبیعت کے خلاف ہے، جس سے ثابت ہوا کہ طبائع مجبور و مقہور ہیں، اور یہ امر مسلم ہے کہ طبائع میں حیات، علم اور قدرت نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک با انتظام اور با قاعدہ فعل کسی عالم و دانا ہی سے سرزد ہوگا۔ پھر جب کوئی چیز خود عالم نہیں، یعنی وہ دوسرے عالم کا فاعل کب ہو سکتی ہے، اور جس میں خود قدرت نہیں وہ ایک قادر کا فاعل کیسے ہوگی؟
اگر منکرین کہیں کہ فاعل اگر حکیم و دانا ہوتا تو اس کی عمارت میں خلل نہ پایا جاتا اور یہ موذی حیوانات موجود نہ ہوتے، معلوم ہوا کہ سب کچھ طبیعت سے ہے، ہم جواب دیں گے کہ یہ اعتراض تم پر لوٹتا ہے کہ اس سے جو امور با انتظام اور استوار صادر ہوئے طبیعت سے، ایسے امور صادر نہیں ہو سکتے، اور خلل جو تم کہتے ہو تو ممکن ہے کہ امتحان اور تنبیہ اور سزا کے غرض سے ہو، اور یہ اس خلل میں ایسے منافع پوشیدہ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ماہ نیسان میں آفتاب کی طبیعت کا اثر کہاں چلا جاتا ہے اور انواع و اقسام کے غلوں اور میووں پر طلوع ہوتا ہے، پھر غورہ انگور وغیرہ کو ترک کرتا ہے اور گیہوں کا غرق کھینچ کر اس کو خشک کر دیتا ہے۔ اگر آفتاب کا فعل تبن ہوتا تو سب کو خشک کر دیتا یا تر کر ڈالتا۔ اب فاعل مختار کے سوا کوئی نہ رہا جس سے اپنی مرضی کے موافق آفتاب سے کام لیا کہ ایک کو ذخیرے کے لیے خشک کر دیا اور دوسرے کو کھانے کے لیے تر رکھا، اور لطف یہ کہ جس کو حرارت آفتاب نے خشکی پہنچائی ہے وہ غلاف میں ہوتا ہے اور اس کے جسم کی حرارت ملحق نہیں ہوتی، اور جس کے جسم سے ملی ہوتی ہے اس کو تر رکھا، یعنی گیہوں کو خشک کر دیا اور انگور کو تری پہنچائی۔ پھر وہی حرارت خشخاش کے پھول کو سفید کرتی ہے اور گلے لالا کو سرخ بناتی ہے اور انار کو کھٹا میٹھا رکھتی ہے اور انگور کو ترشی پہنچاتی ہے، حالانکہ پانی ایک ہی اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نے فرمایا قرآن میں یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، یعنی میوہ جات ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور ہم کھانے میں بعض کو بعض پر فوقیت بخشتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی اب قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو وہ اللہ جو ایک پانی ہے، مختلف مٹیوں پہ سے بیج الگ ہوتا ہے تو اس سے جو پھل نکلتے ہیں تو وہ بیج کے اندر جو اس کی ساری صفات ہیں وہ کس نے رکھی ہیں۔ تو اگلا جو سمجھ لیں عقیدہ ہے اس کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو آخری عقیدہ ہے، اس کو ہم آج پڑھ لیتے ہیں، بہنیں جو سن رہی ہیں ظاہر ہے ان کے لیے بہت طویل ہو گیا تھا۔ سنویہ، ان پر شیطان کی تلبیس کا ذکر۔ مصنف نے کہا کہ سنویہ وہ قوم ہے جس کا مقولہ ہے کہ سانع عالم دو ہیں، ایک فاعل غیر جو نور ہے، دوسرا فاعل شر جو ظلمت ہے، یعنی شر اور خیر کا معبود الگ الگ، اور یہ دونوں قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، دونوں قوی حساس سمیع و بصیر ہیں اور دونوں کے دونوں نفس اور صورت میں مختلف ہیں، فعل اور تدبیر میں باہم برعکس ہیں۔ جو جوہر نور ہے وہ صاحب فضل و حسن اور صاف ہے، خوشبو اور خوبصورت ہے، اور اس کی ذات خیر و برکت والی جو دو کرم والی دانا اور نافع رساں ہے، اسی سے خیر، لذت، سرور اور بہتری ظاہر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی ریا رسانی اور برائی نہیں۔ جوہر ظلمت ہے اور اس کے برخلاف ہے، اس میں کدورت، نقص، گندگی اور بدنمائی ہے، اور اس کی ذات مفسد، کنجوس، نادان، زیادہ ہے، اسی سے جھگڑا اور فساد نکلتا ہے۔ سنویہ کی کتابوں میں ان کا یہ عقیدہ ابو محمد نوبختی نے اس طرح نقل کیا ہے کہ نوبختی نے کہا کہ ایک دوسرے کی جانب ہے، ایک اکثر کا خیال ہے، اور اکثر کا خیال ہے کہ ہمیشہ بعض سنویہ کا خیال ہے کہ نور ہمیشہ ظلمت کے اوپر رہتا ہے، بعض کا گمان ہے کہ جانب شمال بلند ہوتا رہا اور ظلمت جانب جنوب گرتی رہی، اور دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہے۔ نوبختی نے کہا سنویہ کا مقولہ ہے کہ یہ دونوں خدا پانچ جنس پر منقسم ہیں، جن میں 4 جسم ہیں اور 5ویں روح،
نور کے چاروں جسم یہ ہیں نار، نور، ہوا، پانی، اور روح روشنی جو ان بدنوں میں ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ ظلمت کے چار جسم یہ ہیں سوزش، تاریکی، باد سموم، غبار اور روح دھواں ہے۔ انہوں نے نور کے اجسام کا نام ملائکہ رکھا ہے اور ظلمت کے اجسام کا نام شیاطین اور عفاریت رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ظلمت سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور نور سے ملائکہ دولت پاتے ہیں، اور نور کو شر پر قدرت نہیں اور نہ شر اس سے ممکن ہے۔ ظلمت خیر پر قادر نہیں اور نہ خیر اس سے ممکن ہے۔ نوبختی نے ان کے مذاہب نور اور ظلمت کے متعلق مختلف بیان کیے اور لچر عقائد ذکر کیے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ان پر محنت و مشقت فرض ہے اور ایک دن کی خوراک سے زیادہ ذخیرہ نہ جمع کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان پر عمر کی 7ویں حصے کی مدت کے روزے رکھنا، جھوٹ، بخل، جادو، بت پرستی، زنا اور چوری چھوڑ دینا فرض ہے، اور کسی ذی روح کو ایذا نہ دینی چاہیے۔ اسی بارے میں ان کے مذاہب ہیں جو انہوں نے اپنے خیالات ناقصہ سے ایجاد کر لیے ہیں۔ یحییٰ بن بشر نہاوندی انہوں نے کہا کہ ان میں ایک قوم ہے جن کو ڈیسانیہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عالم کی طینت سختی و درشت تھی۔ وہ طبیعت ایک زمانے تک جس میں باری تعالیٰ میں جس کو نار کہتے ہیں حلول کیے رہی، معاذ اللہ۔ باری تعالیٰ نے اس سے تکلیف پائی۔ جب اس کو زمانہ گزرا تو اس نے اپنے جسم سے اس طینت کو جدا کرنا چاہا۔ وہ جسم میں طینت سے مل گیا اور گڈمڈ ہو گیا۔ اسی جسم میں طینت سے یہ عالم مرکب ہوا اور نوری اور ظلمی ہے۔ اب جو کچھ صلاح کی قسم سے ہوتا ہے وہ نور کی طرف سے، اور جو فساد کی قسم سے وہ ظلمت کی جانب سے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ آدمیوں کو قتل کرتے اور آزار پہنچاتے ہیں۔ ان کو اس عقیدے پر جس نے مجبور کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے عالم میں شر اور اختلاف دیکھا، لہٰذا سمجھ گئے کہ ایک اصل سے دو متضاد چیزیں ظاہر نہیں ہو سکتی، جس طرح آگ میں گرمی اور سردی جمع نہیں ہو سکتی۔ علماء نے ان کے اس قول کا سانے عالم دو ہیں یوں رد کیا کہ اگر خدا دو ہوتے تو ضرور ہے کہ دونوں یا قادر ہوتے یا عاجز، یا ایک قادر ہوتا اور دوسرا عاجز۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں عاجز ہوں، لہٰذا ایک صورت باقی رہ گئی کہ دونوں قادر ہوں۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک قادر کسی جسم کو ایک حالت میں حرکت دینا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو سکون کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں جس امر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا ظہور میں آنا محال ہے، کیونکہ اگر ایک کی مراد پوری ہوگی تو دوسرے کا عجز ثابت ہوگا۔ سنویہ کے اس مقولے کا کہ فاعل خیر نور ہے، فاعل خیر نور ہے اور فاعل شر ظلمت ہے۔ علماء نے یوں رد کیا کہ اگر کوئی مظلوم بھاگ کر ظلمت سے پناہ لے تو یہ خیر ہے جو شر سے صادر ہوئی۔ اس قوم کے ساتھ کلام کرنے میں نفس کو راغب نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے مذاہب محض خرافات ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ آج کے درس کو انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.